Assalamu alaikum. Rethinking Afghan Policy, an article written by Amir Rana, who is a security analyst. Plato, a Greek philosopher and a great wise man, once said that only the dead man knows the end of the war. And Henry Kissinger said that you do not start the war unless you do not know how to end it. دیکھیں جی، افغان ایشو پہ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے اس کو ری تھنک کرنا چاہیے اور آلٹر کرنا چاہیے افغان پالیسی کے اندر. جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس میں جو افغانستان کا سیکشن ہے اس میں پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ابھی تک پاکستان نے کیا گین کیا افغانستان سے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ پاکستان ہیز یوٹیلائزڈ افغان سوائل, افغان لینڈ or the government of Taliban yet in its own interest. تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ابھی تک پاکستان نے نقصان کے علاوہ اور بجٹ انکر کرنے کے علاوہ اور ملٹری کے اوپر سپینڈ کرنے کے علاوہ اور سیکیورٹی کو پاسبل بنانے کے علاوہ ابھی تک کچھ پروڈکٹیولی ہمیں کچھ گین نہیں ہو سکا جو ہم کہیں کہ ہماری نیشن کو, ہماری اسٹیٹ کو اس کا کچھ بینیفٹ ہوا ہے انرجی کے اندر یا اسٹریٹجک سینس میں یا پالیٹکس کی سینس میں یا ٹریڈ اور اکانومی کی سینس میں یا کمرشلائزیشن کی سینس میں. تو آئیے دیکھتے ہیں جی, ہنری کسنجر نے یہ جو جملہ بولا تھا تو یہ افغان پالیسی آپ یاد رکھیں جی, افغانستان کو یہ کہا جاتا ہے اٹس اے گریو یارڈ آف ایمپائرس. تو افغانستان کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے. دیکھیں کہ اگر آپ انڈو پاک ہسٹری کو بھی اسٹڈی کریں تو جتنے واریئرز اور بروٹل شخص نکلے اور کانکررز اور انویڈرز نکلے تو جنہوں نے جا کے پھر دہلی کے اوپر کابل سے نکلے اور سندھ سے ہوتے ہوئے پھر کیسے دہلی میں گئے اور دہلی کے اندر اور پھر انڈیا کے اندر کیسے گورنمنٹس اسٹیبلش کیں. تو افغانستان ایک ایسی لینڈ ہے جو ٹف ٹیرین ہے. یہاں کے جو جوان ہیں, جو ملٹری مین ہیں, جو اشخاص پیدا ہوتے ہیں ان کی خاص قسم کی نفسیات ہوتی ہے. ان کی باڈی کے اندر اور ان کی مینٹالٹی کے اندر آپ ایک ریجڈنس دیکھیں گے, ایک انٹیکٹ باڈی دیکھیں گے کہ وہ جو جن کے اندر ایک وار لوڈز, ایک واریر, ایک وارشپس جو ہے نا اس طرح کی ان کے اندر ایک کیپیسٹی ان بلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا جو کنسٹرکشن ہے وہی ڈفرینٹ ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ افغان طالبان کی اپروچ کیا ہے, ان کی پالیسیز کیا ہیں. لیکن آئیے تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکل گلمپ سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کولڈ وار کے اندر افغانستان واز دا لاسٹ لینڈ اور دا ڈیفائننگ اور ڈیسائسو لینڈ جو کہ گلوبل جنگ چل رہی تھی, کولڈ وار چل رہی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان, جو کہ ان دا اینڈ پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہاں پہ ضیاء صاحب کا دور تھا, جنرل ضیاء کا دور تھا, کیسے جہاد موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور وہ ساری جو ایک یو ایس کا الائے پاکستان بنا اور کیسے یو ایس ایس آر کو یہاں سے ڈیفیٹ کیا اور کیا عزائم تھے یو ایس ایس آر کے, اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کیا ہماری جو اس ٹائم کے اوپر جو ہم نے ریلیجس گروپس کو یونائٹ کیا, گیدر کیا اور جہادی پالیسیز تھی, وہ موومنٹس تھی, انہوں نے کیا رول پلے کیا. الٹیمیٹلی وہاں سے ہم نے ویپنائزیشن کا اور ایک ڈرگس کا جو کلچر ہے وہاں سے سٹارٹ کیا. تو پہلی دفعہ جب ہم نے وار کے لیے اور اپنے اسٹریٹجک اور وار آبجیکٹیوز کے لیے ہم نے ریلیجس لوگوں کو جب یہ ویپنز پکڑائے اور ان کو امپاور کیا تو پھر اس کا بیکلیش جب ہمیں بعد میں ملا تو پھر کرٹیسزم سٹارٹ ہو گیا پالیسی کے اندر. چلیں تو آئیے بڑھتے ہیں جی. 1989 کے اندر جی میخائل گورباچوف واز دا پریزیڈنٹ آف دا یو ایس ایس آر. اس ٹائم پہ الٹیمیٹلی پھر یو ایس ایس آر جسٹ بروک ڈاؤن اور یو ایس جو تھا وہ افغانستان کے سوائل کے اوپر ود ہیونگ پاکستان ایز اے الائے تو یو ایس جو ہے وہ یہ جنگ جیت گیا. تو اس کے بعد اب دیکھا جی افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی اور افغانستان کے اندر گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کے بعد پھر ڈائریکٹلی یو ایس سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی افغانستان میں آ گیا, اپنے ملٹری مینس لے کے اور اپنی ملٹری بیسز اسٹیبلش کر لی, ایئر بیسز اسٹیبلش کر لی
اور سارا سینیریو اسٹیبلش کر لیا اور پھر اپنی پپٹ گورنمنٹ اسٹیبلش کر لی. تو وہاں پہ بھی 2 گروپس تھے افغانستان کے اندر. ایک US لیڈ گروپس تھا اور ان کے خلاف جو لڑائی لڑتے تھے وہ انسرجنٹس تھے, اور جو باقی جو ملیٹنٹ گروپس تھے, طالبان گروپ جو تھا. تو ایسے ہی موومنٹ چلتی ہے. اب پاکستان چونکہ جغرافیکلی نیبر ہے افغانستان کا, تو آپ دیکھیں گے آپ کے ویسٹ پہ افغانستان ہے, آپ کے ایسٹ پہ انڈیا ہے, اور آپ کے نارتھ پہ چائنا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پہلے فنڈامنٹلی انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان بیسیکلی پاکستان کے لیے افغانستان, اسٹیبل افغانستان ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ پاکستان اگر اپنے آپ کو سیکیور دیکھنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو اسٹیبل دیکھنا چاہتا ہے, تو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بہت اسٹیبل, بہت اسٹریم لائنڈ اور بہت لیگل اور سرٹن ریلیشن ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ ہم کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کسی بھی ملک کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا, کسی بھی ملک کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. بیسیکلی اٹس فنڈامنٹل. آپ یہ دیکھیں کہ ایک کتاب ہے دا انارکی, جس میں ولیم ڈالرمپل نے لکھا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی از دا کی ٹو نیشنل سیکیورٹی. اکنامک سیکیورٹی از دا کی ٹو نیشنل سیکیورٹی. دیکھیں اگر آپ اپنے ملک کو قومی طور پہ سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہو, تو اس کے لیے یو نیڈ بگ بجٹس, یو نیڈ اے اسٹیبل اکانومی. اور اسی طرح اب دیکھیں کہ اگر آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہوگی تو آپ اپنی سیکیورٹی کو اسٹیٹ آف دا آرٹ نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ کا ملک سیکیور اور اسٹیبل, فری فرام ایوری سارٹ آف کنفرنٹیشن اور ٹیررزم, کسی قسم کی ایکسٹریمزم, سیکٹیرینزم اور ٹیررزم اگر نہیں ہوگا, آپ کے ملک کے اندر ایک ایسا پیسفل ایٹماسفیئر ہوگا, تو اس کی وجہ سے پھر انویسٹر آ کے آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو سیکیورٹی اینڈ اکانومی آر ڈائریکٹلی لنکڈ, اینڈ سیکیورٹی اینڈ اکانومی دے بوتھ آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود اے سرٹن پولیٹیکل اینڈ اسٹیبل پولیٹیکل لینڈسکیپ. جب آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سرٹانٹی ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, تو that fosters economic development and economic growth and economic prosperity, and that leads to a secure state. تو افغانستان کے کیس میں اب دیکھیں کہ پاکستان کی بھی جو پالیسی رہی ہے افغانستان کے حوالے سے, اس کے کچھ ہمیں اچھے نتائج نہیں رہے. There is an immediate need for Pakistan to overhaul its Afghanistan policy, since the present one has failed to yield positive results. Taliban regime in Kabul has not responded to pressure from Pakistan to neutralize the terrorist groups that are operating from Afghan soil, nor has it appeared willing to approve regional geo-economic cooperation. Even pressure in the form of the imposition of duties on transit trade by Pakistan that has significantly reduced trade and has failed to do the trick. The Taliban have remained indifferent and have also resisted calls from their traders to engage in talks with Pakistan. اب دیکھیں کہ ابھی افغان طالبان دوحہ ایگریمنٹ کے بعد طالبان کی گورنمنٹ سیٹل ہو گئی, US نے اپنی فورسز وڈرا کر لی, اور پاکستان اب یہ چاہ رہا تھا کہ اب افغان طالبان کے ساتھ ایک اسٹیبل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو بلوچستان کا خاص طور پہ ایریا ہے اور جو KP کا ایریا ہے, KP اینڈ بلوچستان, یہ پوری جو ایک بیلٹ ہے پاکستان کی, تو اس کے اندر جو اسٹیبلٹی آنا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ یہ الٹیمیٹلی دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر انڈین کونسلیٹس ہیں, اور انڈیا نے بہت دیر تک انڈیا افغانستان کی سوئل جو ہے وہ یوز ہوتی رہی ہے. انڈیا اس کو اپنے ایک کوورٹ اور اوورٹ آپریشنز کے لیے یوز کرتا رہا ہے, اور بلوچستان کی لینڈ کو ڈیسٹیبل کرنے میں یا وہاں کے سیکیورٹی کو ولنریبل بنانے میں, وہاں پہ ٹیررزم کو اسپریڈ کرنے میں انڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان یہاں پہ US کا الائے تھا, کہ پاکستان نے بیسیکلی US کو سپورٹ کیا, اور افغانستان کے اندر سے سو کالڈ جو ٹیررزم کی ویو ختم کرنے کے لیے جو ڈالر انفلکس چلتا رہا, لیکن اس کے کچھ بہت سے نیگیٹو نتائج ہیں جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. دیکھیں لسنرز, وار جو ہوتی ہے نا, وار, یہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ لیٹس ویج اے وار اگینسٹ دس ریجن, اگینسٹ دس کنٹری, اگینسٹ دس, بٹ واٹ از سینونیمس ٹو وار؟ جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بلڈ بات ہے, اس کا مطلب ڈیڈ لاک ہے, اس کا مطلب اسٹیگنیشن ہے, اس کا مطلب ڈسٹرکشن ہے, اس کا مطلب بروٹیلٹی ہے, اس کا مطلب آپریشن ہے, اور کیٹاسٹراف ہے, تباہی ہی تباہی ہے. اٹس بلڈ بات.
جنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نقصان ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, اٹس بلڈ باتھ. کبھی بھی معاشرے جنگ کے ساتھ گرو نہیں کرتے. خیر وہ ایک اور پالیسی ہے کہ الٹیمیٹلی ایوری نیشن, ایوری کمیونٹی, ایوری سویلائزیشن and every region tries to conquer and tries to become supreme with its own doctrines and ideologies and political and economic systems in the world. That is another debate. But coming back to the real topic, اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں, افغان طالبان اور پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹ گروپ ہے ٹی ٹی پی کا, اب وہ دیکھیں کہ ان کے درمیان پاکستان یہ چاہتا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ ایک ایسی سیٹلمنٹ کریٹ کرتا ہے جس کے اندر جو پاکستان کے اندر سیلف آپریٹنگ گروپس ہیں, جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, جو پاکستان کی ملٹری کے, پاکستان کے اسٹیٹ سٹرکچر کے, پاکستان ایز اے اسٹیٹ کے اگینسٹ ہیں, جن کا نیریٹو ہی پاکستان کے اگینسٹ ہے, and they commit several attacks on the military personnel, on the police, on the state servants. And it was very important کہ پاکستان جو تھا وہ افغان طالبان کے ساتھ ایک ایسے ریلیشن شپ میں آتا ہے, ایک ایسی ڈائلاگ میں آتا کہ ٹی ٹی پی کو کافی حد تک لمیٹائز کر کے ان کو نیشنل پیرائے میں لے کے آتا, ان کی جو ملیٹنسی ہے, ان کی جو بروٹیلٹی ہے, اس کو ختم کرتا, چاہے وائلنٹلی کرتا, چاہے اسٹرنجنٹ ایکٹس لے کے کرتا. لیکن پاکستان نے ابھی تک ٹی ٹی پی کے خلاف بہت سخت ایکشن لیے ہیں, بٹ اسٹل پاکستان ایز اے اسٹیٹ از انیبل ٹو ڈیفیٹ دا ٹی ٹی پی ٹو. کیونکہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبانس, اب دیکھیں کہ ایک تو ان کی کلچرل سنکرونائزیشن ہے, ان کی جغرافک سنکرونائزیشن ہے, ان کا جو لائف سٹائل ہے, ان کی جو ٹریڈ ہے, ان کا جو سارا سسٹم ہے وہاں پہ, جو بھی آپ کا کورم کا علاقہ ہے, کے پی کا علاقہ ہے, خیبر ہے, وہ ساری بیلٹ بلوچستان میں جو چلتی ہوئی بارڈرز کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے. تو وہاں پہ دیکھیں کہ ابھی طالبان ذاتی طور پہ جو ٹیپی کا پروجیکٹ ہے, ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا پروجیکٹ, وہ تقریباً کوئی کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال میں وہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے. تو ابھی طالبان جو ہے اس طرح کے ڈیولپمنٹ کے, انرجی کے اور اکنامکلی ڈیولپ ہونے کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں, بہت ایمفیسس دے رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی پاکستان یہ چاہتا تھا کہ طالبان کے ساتھ جو ریجڈ پوزیشنز ہیں سیکیورٹی کے معاملات, جیو پالیٹکس کے معاملات, اکانومی کے معاملات, تو اس میں پاکستان کی جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی انڈرمائن نہ ہوتی اور پاکستان ایک اسٹریم لائن ریلیشنز بنا پاتا. لیکن ابھی تک ایسا پاسبل نہیں ہو سکا, کیونکہ چائنا اور رشیا, دیکھیں یو ایس کا جو ہیجمنی ہے, جو انفلوئنس تھا اس ایریا کے اندر, وہ رائز آف چائنا کی وجہ سے, اور رشیا بینگ اے اسٹرانگ سپورٹر اینڈ الائنڈ گروپ ود چائنا, ایس سی او جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, چائنا اور رشیا جو ہے, اور ایران جو ہے, کہ ایران ایک سینکشنڈ کنٹری ہے. پاکستان ابھی تک دیکھیں اس کو بھی کمپلیٹلی ایکسپلور نہیں کر سکا. ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, لیکن انفارچونیٹلی ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں اور یو ایس کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے پاکستان اس کو بھی پروڈکٹیولی ابھی تک یوٹیلائز نہیں کر سکا. آئیے چلتے ہیں اس کو اور لینس سے ذرا دیکھتے ہیں کہ چائنا اور رشیا, ان کی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر جتنی بھی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, کپلڈ ود افغان طالبان اینڈ اے سلائٹ مارجن آف ٹی ٹی پی, ان سب کا جو گروپس ہے بیسیکلی چائنا اس کو ایسے بھی لے رہا ہے کہ یو ایس کی جو ہیجمنی ہے, انڈیا ایک اسٹرانگ الائے اور اسٹرانگ پارٹنر ہے یہاں پہ یو ایس کا, ایک اسٹرانگ پارٹنر ہے یو ایس کا. تو انڈیا کے ذریعے سے جو یو ایس اپنی انڈین اوشن کے اندر, ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور جو سارے ایک ریجن کے اندر جو یو ایس کا انفلوئنس ہے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا اور رشیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی کے طور پہ افغان طالبان جو ہیں اور سینٹرل ایشین گروپس کے اندر جو ملیٹنٹ گروپس ہیں اینڈ اے لٹل ایڈیشن آف ٹی ٹی پی, یہ کافی حد تک ان کو فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن پاکستان کو چاہیے کہ ابھی تک افغانستان کی لینڈ کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے, جیو پالیٹکس کے حوالے سے, اکانومی اور ٹریڈ کے حوالے سے بہت ایفیشینٹلی پاکستان کو یوز کرنا چاہیے. تو پاکستان کے فارن آفس کو یہاں پہ چاہیے کہ وہ نئے ایونیوز کو ایکسپلور کرے, نئے ڈائلاگز اور پالیسی آرٹیکولیشن کی طرف جائے, دوبارہ سے بیٹھے ڈائلاگ کرے, چیزوں کو ایک روبسٹ طریقے سے چلانے کی کوشش کرے. ابھی اس ٹائم دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ٹریڈ اینڈ اکانومی کا دور ہے, اور اب دیکھیں کہ سی پیک کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایز اے جیو اسٹریٹجک جو ہے اسٹیٹ کے اندر سے چینج ہو کے جیو اکانومی کی طرف چلا گیا.
یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے جیو اسٹریٹجک سے جیو اکانومی کی طرف، اب پاکستان کو چاہیے کہ اپنی لینڈ کو، اپنی جغرافی کو بہت پروڈکٹیولی، بہت ایفیشینٹلی یوز کرے، اپنی اکانومی کو، اپنی ٹریڈ کو بوسٹ کرے. دیکھیں جی، ٹریڈ روٹس کین بی آپریشنلائزڈ. اب پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ اس طرح کی پارٹنرشپ ڈیولپ کرے ویئر ٹریڈ روٹس کین بی آپریشنلائزڈ، انکریزنگ کراس بارڈر ٹریڈ فلوز and establishing educational and medical centers near the border to aid Afghan nationals. Such steps could boost the trust between Afghanistan and Pakistan. Last but not the least، اس کو ہم ایسے دیکھیں گے کہ and to provide the latter the leverage with which to persuade the Taliban to end their support to TTP and other terrorist groups. کہ افغانستان کو پرسویڈ کرے، افغان طالبان کو، پاکستان کی اسٹیٹ افغان طالبان کو پرسویڈ کرے، قائل کرے اور کنونس کرے کہ وہ ٹی ٹی پی اور ادر جو ملیٹنٹ گروپس جو ہیں، جو پاکستان کو کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر جو پاکستان کے اسٹیٹ نیریٹو کے اگینسٹ ہے، ان کو سپورٹ کرنا بند کرے، تاکہ ان کی جو ملٹری فنڈنگ ہے، فائنینشیل فنڈنگ ہے، وہ جب رکے گی تو وہ فرجائل ہوں گے، وہ ویک ہوں گے اور پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف وہ کوئی بھی کچھ ایکشن جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. افیکٹو ڈپلومیسی ود افغانستان از کروشل. بہت ضروری ہے کہ افیکٹو لیول پہ ڈپلومیسی کی جائے. But it requires a new approach, a revitalizing approach, and merely reshuffling faces will not work. دیکھیں جی، سپرفیشل لیول پہ جو ہے نا، if you change the face of the diplomat, you just change the policy superficially, that would not work this time. Pakistan must critically review its Afghanistan policy since the Taliban's rise to power, identifying what has worked and what has not, and foremost, prioritizing the country's broader geopolitical and economic interest. پاکستان کو چاہیے کہ اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ اور اکنامک انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے اپنی ایک لانگ ٹرم پالیسی ڈیزائن کرے افغانستان کو، جس کے اندر سیکیورٹی سچویشن کو، اکانومی کو، پالیٹکس کو، اسٹریٹجک میٹرز کو پرائورٹائز کرے. تھینک یو.